چلیں شراب اور جوئے کی بابت پوچھتے ہیں لوگ، پوچھتے ہیں کہ ان دونوں میں بڑا گناہ کون سا ہے اور فائدے اس میں بڑا گناہ ہے اور فائدے بھی ہیں، لیکن فائدے سے گناہ بڑھ کر ہے۔ یہ بڑی مشہور آیت ہے سورت، مشہور ہے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس اسم اور مولانا مجھے یاد پڑتا ہے کہ الحمدللہ آپ نے اس آیت مبارکہ کے بارے میں کم از کم 10 دفعہ یہاں ایکسپلین کیا ہو۔ ایکسپلین کیا نہیں وہ میرے پاس نہیں میں نہیں آپ کی بات نہیں کرتا، اچھا کیونکہ یہ لوگوں کا ایسا ایک سوال ہے کہ بھئی یار جوا بھی اور فائدہ بھی، شراب بھی اور فائدہ بھی، یعنی آپ ہی کا مسئلہ نہیں ہے یہ۔ میرا خیال ہے کہ ہمارا جو 4 سال ہو گئے پروگرام میں مولانا نے 1 درجن سے زیادہ دفعہ الحمدللہ جواب دیا ہوگا میکسیمم میں آپ بالکل جی امین شاہ صاحب بہت سے لوگ اس آیت کے بارے میں یہی سمجھتے ہیں کہ جو اللہ نے کہا نا کہ لوگ جوئے اور شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ کہہ دیں کہ ان دونوں میں فائدے بھی ہیں لوگوں کے لیے، مگر ان کا گناہ جو ہے نا وہ نفع سے زیادہ ہے۔ پھر وہ نفع گنانے شروع کر دیتے ہیں کہ جوا جو ہے جو اس میں جیت جاتا ہے اس کو لاکھوں کروڑوں ایک ہی لمحے میں حاصل ہو جاتا ہے، اگر کوئی شراب پیتا ہے اس کو تھوڑی دیر تک کوئی لذت نصیب ہوتی ہے، بعض لوگوں کا تکلیف اور درد جو ہوتی ہے اس میں کمی ہو جاتی، مگر یہ بات قرآن مجید نہیں کہتا، اس کا ذکر نہیں کیا۔ اس طرح تو دنیا کی ہر شے جو نا خنزیر کتا سب میں فائدے ہیں ہی، اللہ نے کوئی چیز بیکار تو پیدا نہیں کی۔ اگر یہ مقابلہ ہوتا نفع نقصان کا تو اللہ کہتا نفع ہیں اس میں مگر نقصان زیادہ ہے، آگے نقصان کی بات نہیں کہی، گناہ کی بات کہی ہے۔ اس لیے نفع سے مراد کیا ہے، ادھر گناہ ہے ادھر نفع بھی، نیکی ہے نیکی۔ میری بات سننا بڑی گہری بات ہے، لوگ نفع دیکھتے پھرو شراب میں کیا ہے، یہ طبی بات ہی نہیں، یہ دینی بات ہے کہ کئی مرتبہ شراب اور جوئے میں بھی لوگ نیکی کے کام کرتے ہیں۔ اب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں عمران وغیرہ یہ جو ناچنے گانے ان سے بدل لے رہا کہ اسپتال کے لیے میں فنڈ اکٹھا کروں، زلزلہ زدگان کے لیے حکومت ایسے شو کراتی ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے، لوگ کہتے ہیں یار ان سے تو کروڑوں روپے اکٹھا ہو گیا اور غریبوں کو مل گیا۔ اب اللہ نے ایسے موقع پر کہا، عرب میں جوا اور شراب جو تھا دین کے رنگ میں تھا کہ جب سردیوں کے دن آتے تھے تو بڑے بڑے امیر لوگ، جب لوگ تجارت نہیں کر سکتے تھے، سردی بہت ہوتی تھی، اندروں میں بند ہو جائے، وہ اپنے ڈیروں پر جشن مناتے تھے، شراب کا دور چلتا تھا، امیر آدمی جوا کھیلتے تھے، جوئے میں جتنا گوشت ملتا تھا کہ جو ہارے گا اتنے اونٹ قربان کرے گا، اونٹ پکتے تھے اور غریب کھاتے تھے، مزے کرتے تھے سردیوں کے دنوں۔ تو لوگوں نے کہا دین کہتا ہے غریبوں کا بھلا کرو، یار اس سے بڑا کیا بڑھ کے امیر لوگ اپنے ڈیروں پر بیٹھ کر ان دنوں میں ہمیں کھلاتے ہیں پلاتے ہیں۔ تو جوا اور شراب ہماری طرح بدماشی نہیں تھی، وہاں نیکی تھی، جیسے یہ فنکار چندے کا جمع کر کے دیتے ہیں رفائی کا۔ اس لیے لوگوں کو حیرانی تھی کہ دین جب نیکی کے کاموں کی ہدایت کرتا تو اس شراب اور جوئے کو کیوں روکتا جو وہاں رائج تھا کہ غریبوں کو کھانے کے لیے ملتا تھا۔ اللہ نے کہا ہم مانتے ہیں کہ اس میں لوگوں کے لیے بہت سے فائدے ہیں، باقی غریبوں کا بڑا ہوتا، سردیوں میں کھاتے بھی مگر گناہ اس میں زیادہ۔ اللہ نے کہا ہمارے سامنے دوسرا پہلو ہے کہ اس سے جو بدماشیاں ہوتی ہیں، بے ہوش ہو کر لوگ پھر بدکاریاں کرتے ہیں، ماں بہن کا پتہ نہیں چلتا، اور جوئے میں پھر جنگیں اور جدار ہوتا۔ اللہ نے نفع کے مقابلے میں اسم کا ذکر کیا، گناہ زیادہ، اخلاقی پہلو۔ اب بھی ہم ان کو سمجھائیں گے کہ تم صرف یہ دیکھتے ہو کہ ہسپتال چل رہا، غریبوں بھائی چندہ جس طرح جمع ہوا اس سے بدماشی کتنی پھیلی، دین کا کتنا نقصان ہوا، ہم غریبوں کے بھلے کو کیا۔ اس لیے اس آیت میں مقابلہ جوئے اور شراب میں جو دینی پہلو تھا اس وقت غریبوں کی امداد کا، اس کو رد کیا اللہ نے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ، مگر اس سے گناہ زیادہ پھیل رہا، اللہ کی نظر میں اس کی جو ہے نا اخلاقی خرابیاں وہ زیادہ، ورنہ مقابلے میں کہا جاتا وَضَرَرُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا کہ ان کا نقصان زیادہ، نقصان نہیں کہا، فرمایا ان کا گناہ زیادہ۔